السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، رنگ روڈ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بہت زیادہ انفارم کیا، یہ کب شروع ہوگا، اس کی لاگت کیا ہوگی، اس کے روٹس کیا ہوں گے، اس کی لائنز کیا ہوں گی، کون سے ایریے میں یہ بنے گا، کتنے انٹرچینجز ہوں گے، یہ بڑی ایک تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہے، بلکہ ہم نے اس کی جو افتتاحی تقریب تھی اس کے اوپر بھی آپ کو آگاہ کیا۔ ناظرین، ایک چونکا دینے والی رپورٹ آئی ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طرح سادہ لو عوام کے 500 ارب روپے اس رنگ روڈ کو دکھا کر لوٹے گئے۔ اس ویڈیو کو پورا بھی دیکھیے، اینڈ تک دیکھیے، آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کرے گی۔ دوسرا، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اچھا ناظرین، جو پرانا لوپ تھا اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ اویئر بھی ہوئے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سکیم بن گیا تھا، بہت بڑا سکینڈل بن گیا۔ اس کے اوپر ایک تحقیقاتی رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، سوسائٹیوں نے رنگ روڈ سے متصل اپنے آپ کو دکھا کر سادہ لو عوام کا 500 ارب روپے لوٹا، یعنی وہ خیالی ایک نقشہ، جو نقشہ ہم آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر بھی دکھاتے ہیں اکثر، وہ اس کو مطلب دکھاتے تھے لوگوں کو، یہ سوسائٹیوں والے، اور 500 ارب روپیہ انہوں نے سادہ لو عوام کا لوٹ لیا۔ اچھا، اس میں ناظرین اب یہ سمجھ لیں کہ 6 لاکھ فائلیں فروخت کی گئیں مختلف سوسائٹیوں نے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ مطلب رنگ روڈ سے ہمیں انٹرچینج مل جائے گا اور ہم جناب آپ کو رنگ روڈ استعمال کریں گے، اور آپ یہ یعنی ایک بہت بڑی سہولت آپ کو یعنی مل جائے گی۔ لیکن ہوا اس طرح کہ آپ یہ دیکھیں، چکری سے مورت انٹرچینج تک، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 75,000 جو فائلز تھی رنگ روڈ کے نام پر بیچی گئی۔ اس میں یہ سمجھ لیں کہ 150 ارب روپیہ پہلے مرحلے میں سادہ لو عوام کا لوٹ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر مورت سے اگر آپ حقلہ کی جو انٹرچینج ہے اس روڈ کے اوپر، یعنی یہ اس موضع کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں کہ 48,000 فائلز بیچی گئی، اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ 48 ارب روپے یہاں سے لوٹے گئے۔ پھر آپ اگر اٹک لوپ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اتنا بڑا سکیم بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں بہت سارے پارلیمنٹیرین کے نام بھی آئے، اور ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں، اور 4 بڑی سوسائٹیاں جو اس سے فیض یاب ہوئیں، انہوں نے یعنی یہ سمجھ لیں کہ اٹک لوپ کے نام، اٹک لوپ اور رنگ روڈ کے نام پر یعنی سب سے زیادہ 4,12,000 فائلز بیچیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ 150 ارب روپیہ یہاں سے بھی سادہ لو عوام کا لوٹ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو یہی نہیں بات ختم ہوئی، بات آگے بڑھتی ہے کہ پھر انہوں نے ایک نیا اپنے ممبران کو ایک نوٹس جاری کیا کہ جناب اس کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پیسے درکار ہیں، تو اس ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی یعنی سمجھ لیں کہ اربوں روپیہ پھر یعنی کہ 24-25 ارب روپیہ پھر لوٹ لیا گیا۔ ناظرین، ان سوسائٹیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی آگے آگے یہ بات چلے گی اٹک لوپ کی، تو اس میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 32 کھرب روپے لوٹنے کا پروگرام تھا۔ اور سب سے جو افسوسناک بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ کے سٹنگ حکومت ہے، اس میں ان کے بھی 3 ارب روپے ڈوبے ہوئے ہیں، جس کا کوئی حساب لینے والا ابھی تک نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ سمجھ لیں کہ کیسز تو نیب، FIA، اینٹی کرپشن اور جو ادارے ہیں، جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں، ان کو بھجوائے گئے، لیکن تاحال اس پر کوئی عمل جاری نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں میں سننے میں آیا کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں اور
جو ایک تحصیلدار تھے راولپنڈی ڈیولپمنٹ کے، ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن اب کچھ ذرائع یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی ضمانتوں پر ہیں۔ اب ناظرین، مقامی ذمہ داروں کی اگر ہم بات کریں تو مقامی ذمہ داروں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ وہاں پر لوگ جا رہے ہیں خریداری کرنے، تو کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے یہ لوگ کون ہیں، کس طرح سے آ رہے ہیں، کیا جن لوگوں کو زمینوں کی خریداریاں جو لوگ کر چکے تھے ان کو ادائیگیاں ہوئیں، یہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے۔ دیکھیں، اس ملک کا المیہ یہ ہے، کلمے کے نام پر بنایا گیا یہ ملک ہے، تو چور آتے ہیں، اس کو لوٹتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن قائم یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کو پاک جو کلمہ ہے مسلمانوں کا، اس کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا کہ وہ اس میں اوورسیز جو پاکستانی تھے، وہ جو لٹنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد 7,000 اوورسیز پاکستانی ہیں ناظرین۔ تو کس طرح یہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی محنت کے ساتھ پیسہ کماتی ہے، اور یہ جو نوسر باز اور یہ فراڈیے سرگرم ہو جاتے ہیں ان کو لوٹنے کے لیے۔ تو ناظرین، ابھی یہ آپ سمجھ لیں کہ رنگ روڈ تو انشاءاللہ رنگ روڈ سے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا منصوبہ ہے، گورنمنٹ میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، یہ منصوبہ لازمی بنے گا، لیکن لوٹنے والوں کو کیا سزا ملے گی؟ کیا وہ جو سادہ لو عوام کا لٹا ہوا پیسہ ہے اس کو کوئی واپس دلوا سکے گا؟ اس ملک کا ناظرین المیہ یہ ہے کہ ایک بار جو لوٹ لیتا ہے اس سے پیسہ لینا بہت مشکل ہے۔ پچھلی حکومت کے جو نعرے تھے کرپشن فری پاکستان، یہ ساری کرپشن اسی دور کے اندر ہوئی، اور اس میں جو آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو جو حیران کرنے والی بات ہے، جس نے مجھے بھی شوق کر دیا، یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں بشمول تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی یا کوئی اور دیگر جماعتیں ہیں، ان سب کے کل ملا کے یعنی سمجھ لیں 17 پارلیمنٹیرین بھی شامل ہیں اس کرپشن کے اندر، اور ان لوگوں کے کیسز مختلف اداروں میں چل رہے ہیں۔ کوئی انصاف کی توقع نہیں مل رہی، لیکن سب سے جو بڑی زیادتی ہوئی ہے وہ آج میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ وہ مقامی ذمہ داروں کے ساتھ ہوئی ہے، جن کے باپ دادا کی زمینوں کو سمجھ نہیں آئی، کن لوگوں نے خریدا ہے، کہاں چلی گئی وہ۔ اب ناظرین، جو نیا رنگ روڈ بننے جا رہا ہے اس کے اندر یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی اداروں کو، اور اس میں انصاف کرنا پڑے گا، حق کرنا پڑے گا، جس کا جو کچھ ہے اس کو وہ دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ تھی ہمارے پاس آئی، جو گرفتار کمشنر تھے کیپٹن محمود اور وسیم تابش صاحب، ان کے بعد جو کمشنر آئے تھے تو انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں ناظرین، گورنمنٹ پنجاب کے ذاتی پیسے بھی ڈوبے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی ہماری لمبی ہوگی، لیکن ناظرین یہ آپ سب کے فائدے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رنگ روڈ کے اندر کن کن لوگوں نے اس بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے، اس میں کس طرح سیاستدانوں کے یہ جھوٹے اور فریبی چہرے جو بڑے بڑے دبنگ دعوے کرتے ہیں آپ کی تقدیر بدلنے کے، یہ کس طرح سادہ لو عوام کو لوٹتے رہے، کس طرح ان سوسائٹیوں کے سہولت کار بنے رہے، کس طرح ان لوگوں نے اوورسیز کمیونٹی کو لوٹا۔ تو ناظرین، یہ ماسوائے افسوس کے ہم اور کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کرے ملک کے اندر کوئی ایسا سزا کا ٹرانسپیرنٹ نظام آ جائے، کیونکہ ان لوگوں کے جو لالچ کے پیٹ ہیں میرے خیال کے اندر یہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اربوں خربوں روپیہ سادہ لو عوام غریب لوگوں کا لوٹ کے بڑی بڑی یہ دبنگ پارٹیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹس کرتے ہیں، تو ان کو نہ تو خدا کا خوف ہے اور نہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن موت برحق ہے، وہ تو سب نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن اللہ کے سامنے ضرور پیش ہوں گے۔ ناظرین، اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہتے ہیں محنت سے۔ چینل کو لازم میں جاتے جاتے پھر کہوں گا سبسکرائب کیا کیجیے، ویڈیو کو لائک کیا کرے، اگر پسند آئے تو نیچے کومنٹ بھی کیا کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ایم اے رضا کو نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔